والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد. گزشتہ بیان میں آپ حضرات نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کے متعلق چند باتیں عرض کی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات امت کے لیے سب سے بڑا حادثہ اور سب سے بڑا سانحہ تھا، جس کو برداشت کرنا انتہائی مشکل ترین تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی اور آپ کی وفات مبارکہ کے لیے ذہن تیار کیا تاکہ یہ صدمہ برداشت ہو سکے. اس میں ایک چیز یہ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کی علامات ذکر کی. وفات سے پہلے متعدد علامات گزشتہ بیان میں نے ذکر دی. آج بھی اسی بیان کا بقیہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ، اس کے احوال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حج کے بعد اتنی خبر دے دی کہ یہ آخر وقت شروع ہو گیا. اسی طرح سورہ النصر کے نزول کے بعد خود اسی صورت میں آپ کی وفات کے اشارات دیے. پھر یہ واضح بات ہے کہ آپ کی بعثت کا مقصد تھا دین توحید کا اتمام اور اکمال. تو جب اکملت لکم دینکم نازل ہو گئی تو غور سے دیکھا جائے تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ کا اشارہ موجود ہے. تو بہرحال بات بتائی، سرگوشی فرمائی، اس میں بھی اپنی وفات کی طرف اشارہ فرمایا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تسلی دی. اسی طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بعض ایسی چیزیں فرمائیں جو آپ کی وفات کی طرف اشارہ تھی
اور یہ خبر اللہ کی طرف سے آپ کو مل چکی تھی۔ تو انہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ذکر کی، یہاں بخاری شریف میں ہے کہ انہو لم یقبض نبی قط حتی یری مقعدہ من الجنہ ثم یحیی او یخیر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے کسی نبی پر بھی موت آنے لگے، لم یقبض نبی قط، کبھی کسی پیغمبر پر موت نہیں آئی، حتی یری مقعدہ من الجنہ، حتیٰ کہ وہ دیکھ لے اپنا ٹھکانہ جنت والا۔ لم یقبض، اب یہ بخاری شریف پہلا جانے لوگ اس حدیث کو کیوں نہیں پڑھتے اور صحیح سند کے ساتھ ہے اور کوئی ادھر ادھر کی کتابیں بھی نہیں۔ ہر پیغمبر جس پہ بھی موت آنے لگے تو اللہ رب العزت اس کو جنت کا ٹھکانہ دکھاتی ہیں، پھر ثم یخیر، پھر اس کو اختیار دیا جاتا ہے۔ یہ اختیار بھی اعزازی اکرامن اعزازن اختیار ملتا ہے کہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا جنت کے اس مقام پر آنا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، فلما اشتکا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ بیمار ہوئے، وحضرہ القبض، اور آپ کی موت کا وقت قریب آیا، وراسہ علی فخذ عائشہ، اور آپ کا جو سر مبارک تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں تھا، فخذ عائشہ، تو غشی علی، آپ پر غشی طاری ہوئی۔ غشی کس کو کہتے ہیں؟ بے ہوشی کو۔ غشی علیہ، آپ پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہوئی۔ وراسہ علی فخذ عائشہ غشی علی، فلما افاقہ، تو جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے چھت کی طرف دیکھا، نحو سقف البیت، گھر کی چھت، اس کی طرف اوپر دیکھا۔ ثم قال، پھر فرمایا، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم، یہ دعا ہے، یا اللہ، اللہم فی الرفیق الاعلی الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہ مجھے رفیق کے اعلی میں پہنچا دے۔ تو آپ نے یہ دعا فرمائی۔ ثم قال، فقلت اذن، جب اللہ کے محبوب نے یہ بات کی چھت کی طرف اشارہ کر کے کہ اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا لا یجاورنا، اب اللہ کے محبوب ہمارے پڑوس میں نہیں رہیں گے، ہمارے پڑوس میں، لا یجاورنا، مجاورت پڑوس، گوارڈ، اب آپ ہمارے پاس نہیں رہیں گے۔ فعرفت انہ، پس میں نے پہچان لیا کہ وہ حدیث جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یحدثنا وہو صحیح، آپ بیان کرتے تھے، کیا وہ بیان کرتے تھے؟ لم یقبض نبی قط حتی یری مقعدہ من الجنہ، یہ جو آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہر پیغمبر کو یہ کہا جاتا ہے جنتی ٹھکانہ دکھا کر کہ آپ جہاں رہنا چاہتی ہیں یا وہاں آنا چاہتی ہیں، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی اسی حدیث سے کہ اب آپ بھی جنت میں جا رہی ہیں۔
جنت میں جانا چاہتے ہیں، دنیا میں رہنا نہیں چاہتے۔ اب کوئی صحیح الدماغ آدمی ہو جس کے عقل پہ بدعت کا غبار نہ ہو اور شرک کا خمار نہ ہو، ان احادیث کو غور سے ایک دفعہ پڑھ لے یا سن لے، وہ کبھی بھی آج کے یہ جو اہل بدعت سب متفق ہیں کہ نبی ان قبروں میں زندہ ہوتی ہیں، ادھر نمازیں پڑھتی ہیں، سلام سنتی ہیں، وہ کبھی بھی ان احادیث پر کوئی حاشیہ بھی نہ ہو، صرف ان کا ترجمہ دیکھ لے اور کسی نکتہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ سمجھ جائے گا کہ انبیاء کی حیات وہ دنیا کی ہے یا جنت والی ہے۔ حتیٰ یری مقعدہ من الجنہ، اتنی صاف بات۔ پھر اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اللہ مجھے رفیق اعلی میں پہنچا دے۔ اور حضرت عائشہ کا ذرا فہم دیکھو، آپ کہتے ہیں اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، اور حضرت عائشہ دو باتیں فرما رہی ہیں۔ ایک کہ وہ جو حدیث آپ بیان کرتے تھے کہ ہر پیغمبر کو جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، ثم یخیر، تو وہ حدیث اب پوری ہونے والی ہے، یعنی آپ اب جنت میں جانے والے ہیں۔ اور دوسرا ارشاد کہ لا یجاورنا، اب اللہ کے محبوب ہمارے پڑوس میں نہیں رہیں گے۔ اب اسی کو ٹھنڈے دل سے سن لو کہ یہ آپ کی وفات کے بہت بعد فرما رہی ہے، کہ اس وقت میں نے یہ سمجھ لیا تھا، جب آپ نے یہ بات کی تھی تو آپ کی قبر مبارک کہاں ہے؟ حضرت عائشہ کے حجرہ میں۔ آپ کی قبر انور کہاں ہے؟ حضرت عائشہ کے حجرہ میں۔ لیکن اس بات کو ذرا سمجھو کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے پڑوس میں نہیں رہیں گے، لا یجاورنا، تو آپ کی میت مبارک تو قیامت تک ام المومنین کے حجرہ میں ہے، تو پھر آپ نہیں رہیں گے، یہ کس کو کہہ رہی ہے؟ آپ کے وجود مبارک کو، جسم مبارک کو؟ جسم مبارک تو قیامت تک حضرت عائشہ کے حجرہ میں ہے۔ حضرت عائشہ یہ بات کس کے بارے میں کر رہی ہیں؟ لا یجاورنا، کہ اللہ کے محبوب اب رفیق اعلیٰ میں جا رہے ہیں اور ہمارے پڑوس میں نہیں ٹھہریں گے، نہیں رہیں گے۔ لا یختارنا لا یجاورنا، تو اگر کچھ بھی عقل ہو تو آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جہاں حضرت عائشہ پیغمبر کریم کی روح مبارک، موت کے بعد آپ کا جسم حضرت عائشہ کے حجرہ کے اندر ہے اور اندر رہے گا، قیامت تک رہے گا، لیکن کس کے بارے میں کہہ رہی ہیں آپ پڑوس میں نہیں؟ اللہ کے محبوب کی روح مبارک، وہ اب پڑوس میں رہنے والی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ موت جب آ جائے تو آپ بھی ذرا سوچ لیں، آپ کیا کہتی ہیں اپنی اپنی بولی میں کہ فلاں آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا، حالانکہ اس کی میت چارپائی پہ ہے، اس کی قبر بڑھانا میں ہے، اسلام آباد میں ہے، پنڈی میں ہے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ قبر جہاں ہے اور آدمی دنیا سے چلا گیا۔ اور پنجابی کی آنکھ دینوں ٹور گئے، ٹور گئے، چلے گئے، ٹور گئے، اور فلاں آدمی وہ دنیا سے چلا گیا، ٹر گیا، میت یہاں ہے لیکن جو اصل تھا وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو موت کے بعد دنیا ختم ہو جاتی ہے، یہ نقطہ ذہن میں رکھ لو۔ موت تک دنیا ہے، جب موت آ جائے تو دنیاوی حیات بھی ختم اور دنیا بھی ختم۔ اب مرنے والا دنیا میں نہیں،
مرنے والا چلا گیا آخرت میں، آخرت کے جہان میں، جہان بدل گیا، مکان بدل گیا، زمان بدل گیا، اور اسی کو حضرت ام المومنین کہہ رہی ہیں لا یجاورنا، کہ اللہ کے محبوب اب رفیق اعلیٰ میں جائیں گے، ہمارے پڑوس میں نہیں رہیں گے۔ اور یہی بات پیغمبر کے سب صحابہ نے کی۔ آج تو لوگوں نے فتوے لگا رکھے ہیں، بڑے بڑے مولویوں نے فوراً کہہ دیتے ہیں یہ کون ہے جی؟ مماتی ہے، مماتی۔ کیوں مماتی؟ یہ وفات النبی کی بات کرتی ہے، پیغمبر کریم کی موت کی بات کرتی ہے۔ حالانکہ یہ ذہن میں رکھ لو، پیغمبر کریم کی حیات بھی شان والی، موت بھی شان والی، اور موت کے بعد والی برزخ اور آخرت کی حیات بھی شان والی۔ یہ شیطان نے الٹی گنگا چلا دی اور ملا کے ذہن کو خراب کر دیا کہ موت کا لفظ نہ، اسی بخاری کو اگر دیکھ لو، مسند احمد کو دیکھ لو، 500 سے زیادہ حدیثیں ایسی موجود ہیں جو صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے توفی اللہ نبیہ، اللہ نے اپنے نبی کو موت دی، کوئی کہتا ہے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی پر موت آئی، کوئی کہتا ہے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پہ موت آئی، کوئی کہتا ہے قبض النبی، اللہ کے نبی کی روح مبارک قبض کی گئی۔ 500 سے زائد احادیث مسند احمد میں موجود ہے، اور کسی میں ہمت ہو تو وہ کتاب اٹھا کے دیکھے۔ اور پیغمبر کریم کے سب قریب کے صحابہ مجھے کہہ رہے ہیں، اور کچھ صحابہ تو اس سے آگے چلے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دربار نبوت کا محدث اعظم ہے اور سب سے زیادہ آپ کی حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے لفظ عجیب لفظ ہے، اللہ کے محبوب کی نماز کا نقشہ کھینچتے ہیں، اور جہاں بخاری میں ہے۔ اب یہ ذرا ذہن میں رکھو، چند جھوٹی روایتیں پڑھ کے من صلی علیہ عند قبری، جو میری قبر پہ درود پڑھے میں سنتا ہوں، اب ان سے پوچھو یہ کس کتاب میں ہے؟ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، کہیں بھی نہیں۔ شعب ایمان وہاں کھڑی ہے، اور وہاں محمد بن مروان کذاب، شتام، دجال، رافضی راوی۔ تو اب رافضیوں کی روایت کو مان کے، شتام کی روایت کو مان کے، اور جو نہ مانے تو فوراً کیا کہتے ہیں جی؟ انکار حدیث کی بو آ رہی ہے، انکار حدیث کی بو آ رہی ہے، یہ حدیث نہیں مانتے، انکار حدیث کی بو۔ وہ ایک زنانی تھی، وہ چاند کو دیکھ رہی تھی، تو اس نے بچہ اٹھایا تو بچے کی گندگی اس کی انگلیوں پہ لگ گئی۔ تو اب زنانیوں کی عادت ہے کہ جب چاند کو دیکھتی ہے تو یوں کرتی ہے، جب کوئی انوکھی چیز ہو تب بھی یوں ہاتھ لگاتی ہے۔ تو جب چاند نظر آئے تو اس نے کہا او چاند، وہ گندگی انگلی پہ تھی تو کہتی ہے چاند تو ہے لیکن ہے ذرا جلا ہوا، بدبو آ رہی ہے۔ وہ چاند سے بدبو نہیں تھی، بدبو اس کی اپنی انگلی پہ لگی ہوئی تھی، اور اس نے سمجھا چاند بدبودار ہے۔ تو آج ایسے بھی ملا پیدا ہو گئے کہ جھوٹی روایتیں بیان کرنے کو اپنا مذہب اور دین سمجھتی ہیں، اور جو صحیح پیغمبر کے فرمان ہیں اور بخاری مسلم میں صحیح اسانید کے ساتھ، اور پھر سند کے بعد ان کی تائید اللہ کی کتاب قرآن سے ہوتی ہے، قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے، ایسے فرمودات رسول کا تو کھلے عام انکار کریں گے۔ اور جو جھوٹی رافضیوں کی بنائی ہوئی روایتیں، ان کا اگر کوئی حقیقت بتا دے تو فوراً کہتی ہے اور دیکھو جی یہ تو منکر حدیث ہے، ہم تو حدیث ماننے والے۔
یہ تو شکر ہے آپ نے قرآن کو قرآن سمجھ لیا ہے، ورنہ پورے اس وقت میں صاف کہتا ہوں منبر اور محراب میں 99% جھوٹ چل رہا ہے، 99% جھوٹ تجارت چل رہی ہے۔ 1% اگر آپ کو سچ مل جائے تو غنیمت جانو، اور وجہ یہ ہے کہ اب دین بیان کرنے والے ان میں اکثر تاجر بن گئے، اکثر تاجر بن گئے۔ یہی بات ہے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے فرمایا اگر بدعات ختم کرنی ہے اور صحیح سنت کو لانا ہے تو مولویوں کو بدعات کی فیسیں دینا چھوڑ دو۔ بہترین نسخہ ہے۔ مولوی کول والی بدعت کرے، مولوی کو 1 ٹکا نہ دو۔ جمعرات ختم، 40ویں میلاد، یہ جتنی اس نے بدعتیں گھڑ رکھی ہے اپنی طرف سے، پیغمبر کی شریعت کے مقابل ایک ملا والی شریعت گھڑ رکھی ہے، اور ہر ایک پہ بدعت حسنہ کا بورڈ لگا رکھا ہے۔ فرمایا ایک ہی حل اور نسخہ ہے کہ ان بدعات پہ مولوی کو 1 روپیہ بھی نہ دو، چند ماہ کے بعد ملا خود مانے گا کہ خدا کی قسم یہ بدعتی ہے۔ تم پیسے دے دیتے ہو، مولوی ختم پڑتا ہے، تم حلوہ دے دیتے ہو، مرغے کھلاتے ہو، کٹ وے کھلاتے ہو۔ اب اسے کیا غرض ہے کہ تمہاری ماں جنت میں جائے جہنم میں جائے، اس کی جہنم تو پوری ہو گئی، اس کا پیٹ تو بھر گیا۔ یہاں قریب کا ایک آدمی میرے پاس آیا، کبھی کبھی اب بھی جمعے میں آتا ہے، تو مجھے کہتا ہے کہ ختم پڑھنا ہے، ختم شریف۔ میں نے کہا بہت اچھے، کیوں؟ کہتے میری والدہ فوت ہو گئی اور میں نے اردا گرد پتہ کیا، مجھے بتایا کہ جہاں مدرسہ ہے اور میں نے آپ کا نام بڑا سنا ہے، تو میں کہتا ہوں کسی بڑے مولوی سے ختم دلواؤ۔ ان کا بہت اچھے، بیٹھ گیا۔ خیر لمبی بات ہے، وقت بڑا کم ہے، میں نے اسے 2-3 بات کی، ویسے تو بہت کی، آپ کو جو بتا رہا ہوں 2-3۔ میں نے اسے پہلے پوچھا کتنے پیسے دے گا؟ تو کہتے ہیں مولانا جتنے آپ کہیں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، میں کھلائے گا کیا؟ کہتے ہیں جو چیز آپ کہیں۔ میں نے کہا اچھا ختم کے لیے تو زیادہ پیسے لگتے اور کھانا بھی، اس میں فلاں چیزیں، وہ تیار ہو گیا۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وہ خرچہ جو تھا وہ لاکھوں میں جا رہا تھا۔ میں نے کہا اب بات میری سن لیں، یہ جو آپ نے خرچے کا اسٹیمیٹ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی ماں کو ثواب ہو یا نمود اور نمائش مقصود ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کہتے ہیں جی ماں جی کو ثواب ہو۔ میں نے کہا یہ 5 لاکھ روپیہ بھی ہو نا، آپ کی ماں کو 1 ٹکے جتنا ثواب بھی نہیں ہوگا۔ اب وہ بیچارہ حیران ہو گیا، پریشان ہو سکتا کیوں؟ میں نے کہا جو طریقہ آپ کر رہا ہے کہ یہ میرے نبی کی شریعت میں ہے ہی نہیں کہ حافظوں کو اکٹھا کر لو، مولویوں کو اکٹھا کر لو اور ان کو روٹیاں دو، ان کو فیسیں دو، ان کو پیسے دو اور ان کی مٹھی جیب گرم کرو اور ختم ہو گیا اور ماں بخشی گئی۔ میں نے کہا 1 ٹکے جتنا بھی فائدہ نہیں ہوگا، ذرا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کی مرضی ہے، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ختم پڑھائے گا یہ مربع یا ختم، یہ خالص بدعت ہے، اور لعنت تو آپ کے گھر میں آئے گی، رحمت نہیں آئے گی۔ رحمت سنت پہ آتی ہے۔ اب وہ بیچارہ ناراض بھی ہوا، کہتے میں نے تو سمجھا آپ بڑے مولوی ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی، بات صاف یہی ہے جو میں نے بات بتائی ہے، اور اگر نمود اور
نمائش کا مقصد ہے تو پھر ادھر ادھر بڑے مدارس سے آپ وہاں جائیں. جو مسئلہ تھا میں نے آپ کو بتا دیا. ہاں ایک صورت ہے کہ یہی رقم یہی پیسہ یہ آپ کسی غریب مستحق کو دے دیں اور یہ نیت کریں کہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے, یا کسی مسجد میں دے دیں, کسی صدقہ جاریہ میں دے دیں, بشرطے کہ وہ صحیح کام ہو اور یہ نیت کریں کہ ثواب میری والدہ کو پہنچے. میں نے کہا اس طرح تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ مولویوں اور طالب علموں کو بلا کے دعوت کر کے اور یہ ختم پڑھا کے اور بدعات پہ یہ اگر کرے گا تو کوئی ثواب نہیں ملے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ جو 5-6 لاکھ اگر میں لے لیتا, کیا خیال ہے مجھے نقصان تھا دنیا میں؟ بھائی ہمارے ساتھ بھی تو پیٹ لگا ہوا ہے, کسی کام آتی, لیکن اس بیچارے کا ستیہ ناس تھا اور ہمارا بھی ستیہ ناس تھا. یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا تو ختم ہونے والی ہے. اور ما یاکلون فی بطونہم الا النار, جہنم کا سودا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک یہ عجیب بات, اور لوگ بھی عجیب ہیں, ہم ان کے مال کو بھی بچاتے ہیں. 5 لاکھ لے لے تو راضی ہیں, نہ لے تو ناراض ہیں. یہ تو ختم بھی نہیں مانتا, یہ تو فلاں بھی نہیں مانتا. تو خیر بہرحال بدعتی ملا کو فیس دینا چھوڑ دو. اور آج کا خطیب, تاجر خطیب, پیسوں پہ بکنے والا خطیب, فیسوں کو تجارت بنانے والا خطیب, دین کو بیچنے والا خطیب, اور مک مکا کر کے میرے بینک میں جمع کرا دو اور فلاں میں جمع کرا دو, اور یہ مک مکاؤ کرنے والا خطیب اگر پھر یہ دین کے لیے امام ابن تیمیہ بھی بنا ہوا ہے اور شاہ ولی اللہ بھی یہی ہے, مجدد الفسانی بھی یہی ہے, اور پوری خدمات بھی اسی کی ہے. اور اصل کیا ہے لوگ سمجھتے نہیں, اصل وہ پیسے لینا, فیسیں لینا اور دین کو تجارت پہ استعمال کرنا. اگر تم ان فیس والے ملا کی فیس بند کر دو, خدا کی قسم سٹیج سے دور ختم ہو جائے گا. سٹیج رسول پہ جھوٹ کیوں ہے کہ جاہل خطیب, کچھ پتا نہیں, کسی نے ایک کی سنی, دوسرے نے دوسرے کی سنی, اور سٹیج پہ گانے بجانے اور سٹیج پہ ایکٹنگ شروع کر دی. تم سمجھتے ہو بڑے علامے ہیں اور بڑے مولوی ہیں, کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ کتنا ظالم جھوٹ بول رہا ہے, اور جھوٹ ہی جھوٹ. خیر آؤ واپس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نماز کس طرح پڑھتے تھے, اور یہ بخاری میں ہے. آپ نے بیان کیا کہ آپ رکوع جاتے تکبیر کہتے, رکوع سے سر اٹھاتے تکبیر کہتے, اس طرح کا پورا نقشہ کھینچا, اور پھر آخر میں ایک جملہ فرمایا کہ یہ نماز آپ کی ہمیشہ رہی حتیٰ فارقت دنیا, حتیٰ کہ اللہ کے محبوب فارقت دنیا, دنیا سے جدا ہو گئے. فارقت دنیا, دنیا سے جدا ہو گئے. اب ذرا بولو, مدینہ دنیا میں ہے یا دنیا سے باہر ہے؟ مدینہ منورہ دنیا میں ہے. اور حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں, فارقت دنیا, اللہ کے محبوب پوری دنیا سے جدا ہو گئے. اور یہ بے ایمان کیا کہتا ہے, موت کے بعد بھی حیات دنیا بھی ہے, پھر بھی آپ دنیا میں ہیں اور حیات دنیا بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فارقت دنیا, اللہ کے محبوب موت آئی, دنیا سے جدا ہو گئے,
پھر مسلم شریف کی حدیث ہے، دیکھا ایک بکری بھونی ہوئی تھی، کچھ لوگ کھا رہے تھے، حضرت عائشہ کی بھی ہے اور حضرت ابو ہریرہ کی بھی، وہاں پر بھی لفظ یہی آئے کہ خرج من الدنیا فارق الدنیا، اللہ کے محبوب سالم دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، کس میں دیکھا؟ خواب میں دیکھا کہ زمین کے خزانے وہ آپ کو دکھلائے گئے، اور وہ کیا خزانے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں وہ جو زمین کے خزانے آپ کی امت کو عطا ہونے تھے وہ آپ کو خواب میں دکھلائے گئے، اور وہ خزانے کیا تھے؟ فتوحات کیسر و کسرا کے خزانے اور بڑی بڑی بادشاہیوں کے خزانے یہ امت کو ملنے والے تھے، اور آپ کو نیند میں خواب میں دکھلا دیے گئے۔ یہاں پر حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں ذہب رسول اللہ من الدنیا، اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے اور ہم وہ خزانے کھا رہے ہیں، خزانے استعمال کر رہے ہیں، کیسر و کسرا اور بڑی بڑی بادشاہیوں کے خزانے ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن لفظ کیا ہے؟ ذہب رسول اللہ، اللہ کے محبوب دنیا سے چلے گئے۔ اور ذہن میں رکھ لو مدینہ دنیا میں ہے یا برزخ میں؟ مدینہ دنیا میں، آپ کا وجود مقدس دنیا والی خبر مدینہ منورہ میں محفوظ معطر موجود ہے، لیکن پیغمبر کریم کی روح مبارک وہ دنیا سے چلی گئی۔ رفیق اعلیٰ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی کھڑے ہیں اور کہتے ہیں یار مجھے بڑا افسوس ہے، ایک مسئلہ میرا رہ گیا، ایک مسئلہ میرا رہ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اتنا تو فرمایا تھا کہ 6 چیزیں ہیں، الہنتا بالہنتا والشعیر بالشعیر، 6 چیزیں گندم بدلے گندم کے، جو کے بدلے فلاں فلاں فلاں، یہ 6 چیزیں ان کے بارے میں آپ نے بتا دیا کہ یہ نقد و نقد لینی ہوں گی اور دست بردست لینی ہوں گی اور برابر برابر لینی ہوں گی، سواء بسواء۔ اگر ان میں ادھار کیا تب بھی سود بنے گا، اگر ان میں کمی اور زیادتی کی تب بھی سود بنے گا، یہ تو آپ نے فرما دیا۔ لیکن کچھ ایسے مسائل تھے اور ان مسائل میں اصل نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی علت کیا تھی، ان 6 چیزوں میں اصل علت کیا تھی وہ تھی میں پوچھ نہیں سکا۔ خرج رسول اللہ من الدنیا ولم یبین لنا ابواب الربا، اللہ کے محبوب سالم دنیا سے چلے گئے اور سود کے مسئلے میں نے کچھ پوچھنے تھے وہ رہ گئے۔ اور کر رہے ہو نہیں؟ جی کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ غور سے سنو، غور سے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے اور میرے مسئلے رہ گئے، میں نے مسئلے پوچھنے تھے، کچھ اکر ہو تھوڑا سا۔ یہ جو آج کا شیخ الحدیث کہتا ہے کہ میں پاکستان سے بیٹھ کر آپ سے مشورہ بھی کرتا ہوں، اور یہ جو آپ کے وہ پیلے رومال والا ملا وہ روزے پہ جا کے مشورہ کرتا ہے کہ بلاول اور مریم کے ساتھ آگے کیسے چلنا ہے، اور آدھا گھنٹہ وہاں کہتا ہے مشورہ ہوتا ہے روزے اقدس پہ، ایمان سے بتائیں۔ فاروق اعظم تو رو رہے ہیں کہ میں مسئلہ نہیں پوچھ سکا، اور پیغمبر کریم دنیا سے چلے گئے، فاروق اعظم تو مسئلہ نہیں پوچھ سکتے۔ اور آج یہ دجالی اور طاغوتی ملا چاہے اپنے آپ کو دیوبندی کہلوائے یا بریلر کہلوائے، یہ آج طاغوت اور دجال کے پجاری یہ اگر کہیں
ہم پیغمبر کریم سے مشورے بھی پوچھتے ہیں، یا بیت کے مسئلے بھی پوچھتے ہیں، علم بھی حاصل کرتے ہیں۔ اگر یہ بے ایمان اور گمراہ نہیں تو پھر دنیا میں کوئی بے ایمان اور گمراہ موجود ہی نہیں ہے۔ دین کے ساتھ تماشا بنایا۔ حضرت عثمان بیٹھے، موضوع نہیں بولنا، وفات النبی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم آئے، مشکات پڑھ رہا ہوں، اور آ کر سلام کیا۔ حضرت عثمان پریشان تھے آپ کی وفات کی وجہ سے، خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق کو شکایت کی کہ حضرت عثمان نے تو میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ حضرت صدیق اکبر بھی ساتھ چلے، حضرت عثمان کے پاس آئے اور پوچھا حضرت عثمان سے کہ کیوں آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا؟ اب جملہ سننا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں واللہ ما شعرت، اللہ کی قسم مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میرے پاس حضرت عمر آئے بھی ہیں یا نہیں آئے۔ یہ زندہ عثمان ہے اور ہے بھی اللہ کا ولی، اور ولی بھی وہ جس کو پیغمبر نے بار بار جنتی قرار دیا۔ ایک دفعہ نہیں، کئی مرتبہ حضرت عثمان کو میرے نبی نے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر نے منبر پہ کہہ دیا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان ربط قلوب اس درجے پہ پہنچ چکا ہے ایمان کے کہ ما ضر عثمان، اب عثمان ایسا کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا جو عمل عثمان کے لیے نقصان دہ ہو، ایسا کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان پیغمبر نے گارنٹی دے دی، حتیٰ کہ آخری وصایا میں، وہ بھی تھوڑا سا بیان کروں گا، اسی میں حضرت نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کاش آج ایک آدمی میرے پاس ہوتا۔ تو ساتھ والوں نے پوچھا کون؟ ابو بکر، عمر؟ فرمایا الرجل، ان کے علاوہ، یہاں تک کہ حضرت عثمان تشریف لائے، آپ خوش ہو گئے اور فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں میری خلافت نصیب کرے گا۔ اب جملے سننے، میری خلافت کی خلعت پہنائے گا، اور عثمان اراد المنافقون، منافق لوگ وہ اس وقت پروگرام بنائیں گے کہ تجھے خلافت سے ہٹا دیں۔ فرمایا عثمان صبر کرنا، پکا رہنا، صبر کرنا، ڈٹ کے رہنا، منافقوں کی بات نہیں کرنا، نہیں ماننا، اور فرمایا منافق لوگ تجھے ہٹانے کی کوشش کریں گے، وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ، اور تو حق پہ ہوگا، تو حق پہ ہوگا۔ یہ وہ عثمان ہے جس کو جنت کی گارنٹی ایک دفعہ نہیں بار بار زبان رسالت سے مل چکی ہے، اور یہ وہ عثمان ہے جو پیغمبر کریم کا دوہرا داماد ہے۔ کائنات میں انبیاء اور صحابہ کی تاریخ میں آپ کو ایسا شخص نہیں مل سکتا جو کسی نبی کا دوہرا داماد ہو۔ یہ واحد حضرت عثمان ہے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جو پیغمبر کریم کا دوہرا داماد عثمان، اور دوہرا داماد کیا، ایک بیٹی پیغمبر کی آپ کی نکاح میں وہ فوت ہوئی، پیغمبر کریم نے دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں دی، اور جب وہ فوت ہوئی پیغمبر نے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹی بھی ہوتی
اور ایک ایک کر کے وفات پاتی جاتی تو میں 40 بیٹی بھی عثمان تجھے دیتا. کتنا رفض کا ظلم ہے اور تم کتنے مظلوم ہو کہ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی محبت ہمارا ایمان ہے، ان کی عزت و توقیر ایمان ہے، لیکن مراتب کا فرق کرنا ضروری ہے. اگر مراتب درجات کا فرق نہ ہو اسی کا نام زندگی ہے. علی ہمارے سینوں کی ٹھنڈک ہے اور پیغمبر نے فرمایا علی لا یبغضک الا منافق، تجھ سے بغض رکھنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. ساری باتیں حق ہیں، لیکن حضرت عثمان کا وہ مقام ہے جہاں حضرت علی بھی نہیں پہنچے. آج کل تو بیان کرنا مشکل. حضرت علی دورے داماد ہیں، آپ کے داماد ہیں، لیکن دورہ داماد کون ہے؟ حضرت عثمان ہے. یہ صرف شرف حضرت عثمان کو ملا، اور عثمان وہ ہے پیغمبر کریم تشریف فرمائے، حضرت ابو بکر عمر بڑے بڑے اجلہ صحابہ موجود ہیں، اور آپ کی یہ پنڈلی مبارک، یہ پنڈلی ساتھ یہاں سے کپڑا ہٹائے اور حضرت عثمان آئے تو آپ نے یہ کپڑا نیچے کر لیا تو بعض روایات کے اندر لفظ ہے، صحابہ حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم بیٹھے تھے، ابو بکر عمر بھی بیٹھے تھے، آپ نے یہ کپڑا نیچے نہیں کیا ساکھ سے پنڈلی سے اور اب نیچے کر لیا. فرمایا ہاں ہاں اب وہ آیا ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتی ہیں. یہ وہ عثمان ہے جس سے فرشتے بھی حیا کریں. اور آج کہتا ہے واللہ ما شعرت، اللہ کی قسم مجھے کوئی پتہ نہیں کہ میرے پاس عمر آئے بھی ہیں یا رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین آئے بھی ہیں یا نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں. فرمایا کیوں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول پہ موت آ گئی اور میرا ایک مسئلہ رہ گیا. دیکھو صحابہ کو وہ پریشان ہے، قبر مدینہ میں اور مسئلہ پوچھنا ہے. حضرت عثمان وہ پریشان ہے اور فضل الرحمان مشورے کرے، ڈاکٹر طاہر القادری مشورے کرے، اور وہ قادری الیاس صاحب پگڑی والا وہ مشورے کرے بے ایمان. اور جہاں پر بیٹھ کے اور سارے کہیں جی وہ دیوبندی یہ بریلوی، یہاں دیوبند بریلوی کی کوئی مہر نہیں چلے گی، نہ دنیا میں نہ قیامت میں. قیامت میں بھی مہر چلے گی ما انا علیہ و اصحابی کی، اور دنیا میں بھی حق ہے ما انا علیہ و اصحابی. یہ فرقے ملا تو نے بنائے پیٹ پوجا کے لیے، ہم کسی فرقہ کے قائل نہیں، نہ دیوبندی تھے نہ بریلی. دیوبند کیا ہے کہ بریلی کیا ہے ہم نہیں جانتے ان فرقوں کو، ہم جانتے ہیں خدا کے قرآن کو، محمد عربی کے فرمان کو اور صحابہ کرام کو. ہم سے بات منوانی ہے، لاؤ قرآن، لاؤ محمد مصطفیٰ کا فرمان اور لاؤ میرے نبی کے صحابہ کا فہم. ہمت ہو، یہ فرقے تم نے بنائے اور مختلف مسجدیں تم نے تقسیم کی، ہم کوئی فرقہ واریت کے قائل نہیں. آؤ پچھلے دنوں ایک جگہ پہ تقریر ہوئی، بڑے حکومتی کالجیں بھی بڑے پریشان تھے، مولوی بڑا متشدد ہے. میں نے وہاں یہی تقریر کی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور کئی چیزیں میں نے پیش کی کہ میں نے کہا آؤ ہماری دعوت تو ہے اتحاد پہ مبنی، امت کو ہم جوڑ رہے ہیں لیکن امت کو ویسے جوڑیں گے جیسے پیغمبر کریم نے جوڑا. پیغمبر نے اس طرح نہیں جوڑا کہ یہودی تم یہودی رہ کے میرے ساتھ ہو جاؤ، عیسائی تم عیسائی رہو
حضرت عیسیٰ کو بھی پکارو میرے ساتھ بھی رہو، قبروں کو بھی پوجو میرے ساتھ بھی رہو، عزیر کو بھی ابن اللہ کہو میرے ساتھ بھی رہو، حبل لات منات عزا کو بھی پکارو میرے ساتھ رہو۔ نہیں، وہاں پیغمبر کریم نے اعلان کیا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ ساری امت کو جوڑنے والی چیز ہے خالص توحید۔ خیر آؤ، حضرت عثمان نے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا چلا، ایک مسئلہ پوچھنا تھا، توجہ کرنا، مسئلہ یہ تھا کہ دین اسلام کے شعبے بڑے لمبا چوڑا معاملہ ہے، میں نے پوچھنا تھا کہ اصل نجات کس چیز پہ ہوگی، وہ کون سا نقطہ ہے نجات والا، یہ رہ گیا۔ حضرت صدیق نے بھی یوں نہیں فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم، پریشان کیوں ہوتا ہے، نبی قبروں میں زندہ ہوتی ہے، چل پیارے پیغمبر کی قبر سے پوچھ لے کہ نجات کس سے ہوتی ہے، یا مراقبہ کر لے۔ آج تو مراقبہ بھی ایجاد ہو گئی ہے، مراقبہ آنکھیں بند کر کے بھی مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مردے سے گپ شپ بھی آ رہی ہے، گپ شپ لگاتی ہے۔ یہاں آپ کے ترنول اسلام آباد کے چند مچھندر وہاں امام بخاری کی قبر پہ جا بیٹھی، وہاں پر سند عالی ہو رہی ہے اور امام بخاری سے بخاری کی سند اجازت لی جا رہی ہے۔ کیا دین کے ساتھ تماشا بنا رکھا ہے؟ یا حضرت عثمان ہے اور آگے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یہ نہیں کہتے کہ میرے نبی کی قبر سامنے ہے، جا کے ذرا پوچھ لو، فرماتے ہیں نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ مسئلہ میں نے پیغمبر کریم سے پوچھ لیا تھا، وہ مسئلہ مجھے پتا ہے کہ نجات کس پہ ہوگی۔ فرمایا نجات ہوگی قیامت کے دن تو اسی کلمہ پہ ہوگی جو میرے نبی نے ابو طالب پر پیش کیا اور اس نے نہیں مانا، اور وہ کیا تھا، قُل لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں، اسی کلمے پہ نجات ہوگی۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت صدیق اکبر نے۔ تو بہرحال میرا بھائی واپس آ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جب آپ نے فرمایا اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی، میں سمجھ گئی لا یجاورنا، اللہ کے محبوب اب ہمارے پڑوس میں نہیں رہنا چاہتے۔ اور حدیث سن بخاری کی، فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب رفع یدہ او اصبعہ ثم قال، توجہ کرنا ہے، اللہ کے محبوب نے اپنا ہاتھ یوں بلند کیا، توجہ ہے نا جی، ایسے یہ ذرا خیال کرنا، اوپر ہاتھ کیا اور پھر کیا کہا، پھر رفیق الاعلی، ہاتھ اوپر کر کے فرمایا اللہم، اے اللہ او مجھے ملا دے رفیق اعلیٰ میں۔ یہ ہاتھ اوپر کیوں کیا؟ بتانے کے لیے کہ رفیق اعلیٰ نیچے نہیں اوپر ہے۔ یہ تمہیں کچھ سمجھ نہیں، ماسٹر صاحب کہتے ہیں کہ رفیق اعلیٰ زمین نہیں، یہ ماسٹر صاحب کی تحقیق ہے، یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا جو پکے دیوبندی، ان کی تحقیق ہے کہ رفیق اعلیٰ جو ہے وہ زمین کے نیچے ہے، اور پیغمبر نے کدھر انگلی کی؟ بولو ٹائم بہت کم ہے۔ پھر رفیق الاعلیٰ، پیغمبر نے آسمان کی طرف انگلی کی، ہاتھ کیا اور کہا اللہ کے اے میرے مالک مجھے وہاں پہنچا دے رفیق اعلیٰ میں۔ ثم قضا وکانت تقول، یہاں اگلا ذرا دیکھنا ہے، فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر جب انگلی کی
انگلی کی تو اس وقت کیا ہوا؟ فسقطت یدہ، یہ بھی بخاری کی لفظ ہے، سقطت یدہ، آپ کی روح مبارک نکل گئی، آپ کی روح مبارک۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے فلما خرجت نفسہ لم اجد ریحا قط اطیب منہا، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نکلی تو اس سے ایسی میں نے خوشبو محسوس کی، اطیب منہا، کہ میں نے پوری زندگی ایسی خوشبو کبھی محسوس نہیں کی تھی، ایسی خوشبو کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ پیغمبر کریم کی وہ روح مبارک کی خوشبو تھی، حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر کریم کے جسم اقدس کی خوشبوئیں تو زندگی بھر سنتی رہی، اس سے پہلے آپ کے جسم کی بھی بڑی خوشبو تھی۔ صحابہ کرام کہتی ہیں جب آپ کسی گلی سے گزر جاتے تو گلی میں بھی ایسی مہک اور خوشبو آتی کہ جانے والا سمجھ جاتا کہ جہاں محمد مصطفیٰ گزرے ہیں۔ آپ کے جسم میں بھی اللہ نے وہ خوشبوئیں رکھی کہ وہ خوشبوئیں جنت میں بھی نہیں ہیں، وہ ایسی خوشبوئیں۔ اور وہ حدیث سچی حدیث بخاری مسلم کی کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام سو گئے اور آپ کی صحابیہ ہیں، انہوں نے شیشی لے لی، آپ کو پسینہ آیا تو پسینہ جمع کرنے لگی تو آپ کی آنکھ کھل گئی، فرمایا یہ شیشی یہ کیا کر رہی ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے محبوب ہم غریب لوگ ہیں اور عید آ رہی ہے، لوگ خوشبوئیں لگاتے ہیں، ہمارے پاس تو خوشبو اور کوئی نہیں، لیکن آپ کا جو پسینہ ہے یہ ایسا خوشبودار ہے کہ اس کی خوشبو کا دنیا میں مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، اور جن کا پسینہ بھی خوشبو والا، جن کا وجود بھی خوشبو والا، یہ خوشبوئیں تو ساری زندگی حضرت عائشہ کو محسوس ہوئی، لیکن جب وفات کا وقت آیا فرماتی ہیں خوشبوئیں تو پہلے بھی بڑی تھی، لم اجد ریحا قط اطیب من، لیکن جب آپ کی مبارک روح نکلی اس وقت جو مجھے خوشبو آئی، اس سے پہلے ایسی خوشبو میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ ماشاءاللہ، روح نکلی ہے کہ نہیں نکلی؟ مجھے بولو نکلی ہے۔ یہ مسند احمد ہے کہ آپ کی بھی روح مبارک نکلی، معلوم ہوتا ہے آپ پہ بھی موت اسی طرح آئی جو موت کا قانون ہے کہ جب موت آئے تو اندر سے بھی روح کا کرنٹ ختم، ظاہر سے بھی روح کا کرنٹ ختم۔ اب یہاں مولویوں نے جھگڑا ڈالا، یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ہم حیاتی یہ ہے اور یہ مماتی یہ ہے، جہاں پہلا جھگڑا جہاں سے وہ کہتے ہیں روح نکلی نہیں، جیسے چراغ ہو اور چراغ کو برتن میں رکھو، برتن کے اوپر ڈھکن دے دو تو ساری روشنی اندر سمٹ جاتی ہے، اسی طرح پیغمبر کریم کے دل میں روح سمٹ گئی اور نکلی نہیں۔ ایمان سے بتاؤ یہ 14ویں صدی کے ملا کا عقیدہ ہے اور یہ میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے محبوب میری گود اقدس میں تھے، اور جہاں مسند احمد میں فلما خرجت نفسہ، فلما سارے پڑھو فلما خرجت، خرجت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سمجھ جانا، فلما خرجت نفسہ، اور بخاری کے لفظ حضرت عائشہ صدیقہ وہ چادر یمنی چادر وہ بھی نکال کے لاتی ہے اور کہتی ہے ھذا کساء نوضع فیہ روح رسول اللہ، یہ وہ چادر مبارک ہے جس میں اللہ کے رسول اس چادر کے اندر تھے، میری گود میں تھے، اور کہتی کیا نوضع فیہ روح رسول اللہ،
اللہ کے محبوب کی مبارک روح آپ کے وجود سے نوزیا کھینچ لی گئی نوزیا وہاں خراجت. تو میرا بھائی نہ فرقہ واریت میں پڑھ. یہ حضرت عائشہ بیان کرنے والی ہے، کسی صحابی نے بھی اعتراض نہیں کیا. تو میرے نبی پر بھی موت آئی، اور آئی کس صورت میں کہ آپ کی روح مبارک آپ کے پاک بدن سے نکل گئی. خالد یہی تو موت کا قانون ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جو قرآن مقدس بار بار کہتا ہے پیغمبر پہ موت آئے تب بھی روح کا جسم سے تعلق ختم، امتی پہ موت آئے تب بھی روح کا جسم سے تعلق ختم، شہید پہ موت آئے تب بھی روح کا جسم سے تعلق ختم. شہید پہ موت آتی ہے نہیں آتی؟ اگر نہ آئے تو وہ شہید ایسے نہیں. بھائی شہید کی روح اندر ہے، مرا نہیں، وہ غازی ہے یا شہید ہے؟ شہید کب ہوگا؟ جب مرے گا. بولو شہید کب ہوگا؟ جب موت آئے گی شہید ہوگا. اور موت کا معنی جسم سے روح کا منقطع ہو جانا، کرنٹ ختم ہو جانا. اور پھر زندگی کہاں کی ہے؟ اسی لیے تو قرآن نے کہہ دیا احجاء عند ربہم. مولوی نے حلوے کی پلیٹ سمجھ لی، احجاء پڑھتا ہے عند ربہم نہیں پڑھے گا، بل احجاء پڑھے گا ولکن لا تشعرون نہیں پڑھے گا. ہم کہتے ہیں پوری ایتے پڑھنا. اللہ کی راہ میں جو مارے گئے وہ زندہ ہیں، مردہ نہ کہو، زندہ مردہ نہ کہو. وہ زندہ کیسے ہیں؟ لیکن لا تشعرون. وہ زندہ کہاں ہے؟ بل عند ربہم، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، یہ زمین کے اندر زندہ نہیں. یا اللہ شہید کے لیے اندر رب کا کیا معنی؟ فرمایا ایک شہیدہ کا ذکر کیا، ایک شہید کا ذکر کیا. شہید کے لیے عند ربہم کا کیا معنی؟ سورہ یاسین پڑھ. وہ صرف مردہ مارنا والی صورت نہ، بے بندے نو مارنا ہو ویسے پڑھی جائے. سورہ یاسین پڑھ. وہاں ایک آدمی ہے 3 نبیوں کا ترجمان بن کے کھڑا ہے، اللہ کی توحید بیان کر رہا ہے سورہ یاسین میں. حتیٰ کہ ان ظالموں نے اس آدمی کو قتل کیا، اور قتل بھی کیسے؟ اس کے وجود کو پاؤں کے نیچے روندنا شروع کیا، اس کی آنتیں بھی وجود سے باہر آ گئی، اس کا جسم ان کے پاؤں کے نیچے روندا جا رہا تھا. اوپر سے حکم آیا قیل ادخل الجنہ، قیل ادخل الجنہ، تیری جنت میں داخل ہو جا، جنت میں. یہ معنی ہے عند ربہم یرزقون. یہ جسم تو انطاکیہ شہر میں ان کے وجود، اس کا وجود تو ان کے پاؤں کے نیچے، پر جنت میں کون؟ صرف اس دل میں ہوتی ہے جس میں کامل توحید نہیں. ورنہ دنیا کیا چیز ہے؟ آج تک جتنے بیٹھے ہو، جتنا کھایا ہے، کوئی ذائقہ منہ میں ہے؟ جو گناہ کیے لذتیں وجود پہ ہیں. تو دنیا کیا ہے؟ دنیا صرف اتنی ہے، یہاں رکھو نوالا، سبحان اللہ. یہاں نوالا کبھی رکھ کے سوچنا کہ نوالا یہاں رکھو تو چند سیکنڈ سے زیادہ منہ میں رکھ نہیں سکتے، الٹی آ جائے گی. ذرا منہ میں رکھ کے دیکھو. اور وہ چند سیکنڈ نوالا جہاں ہے تو لذت ہے، نیچے اتر گیا تو دال ساگ سب برابر ہے. کبھی نہیں سوچا. تو یہی دنیا ہے، یہی زبان پہ ہے، زبان پہ. اور ایک چس بھی دیر تک نہیں. دنیا کے جتنی لذتیں ہیں وہ سب فانی ہیں، اور توحید والی لذت یہ ہے باقی. اور توحید والا سرور یہ ہے اصل سرور. تو نے اپنے دل دماغ کو دنیا کی زنگ سے آلودہ کر دیا. خدا کی قسم دنیا کی لذت ہی نہیں.
دنیا کا مزہ مزہ ہی نہیں، تیرے دل پہ زنگ چڑھا ہے دنیا کی محبت کا، ذرا اس زنگ کو اتارنا اور توحید کے چشمے صافی کی شراب خالص کو ایک گھونٹ پی، ساری زندگی اگر تجھے لذت محسوس نہ ہو تو پھر کہنا۔ اب یہ ہے فرعون کے گھر والی، عیش و نشاط ساری چھوٹ گئی، ایک ہی مطالبہ ہے کہ موسیٰ کا کلمہ چھوڑ دے، لا الہ الا اللہ یہ کہنا چھوڑ دے۔ محل سامنے ہے فرعون کا اور اس کے کارندے اس کو میخیں ڈال رہے ہیں، کیل اس کے وجود میں میخیں ڈال رہے ہیں، اور وہاں وہ کھڈے پہ پڑی ہے، اور وہاں اتنے مطالبہ ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ کا انکار کر دے ان کی دعوت کا اور فرعون کی ربوبیت کا اقرار کر لے۔ انہوں نے کہا تم پاگل ہو، جب تک سمجھ نہیں آئی تو نہیں آئی، جب تک بھولی تھی تو بھولی تھی، جب تک نہیں سمجھی تو نہیں سمجھی، اب سمجھ آ گئی۔ اور یہ مسئلہ ہی ایسا ہے کہ اب سمجھ آ جائے، وجود ادھر جائے، مسئلہ نہیں نکلتا، مسئلہ اور پکا ہو جاتا ہے، تو وہاں پر دعا کرتی ہے رب، ان کے مطالبے بھی سنو، چھوڑ دے، محل بھی واپس، خامد بھی واپس، زیورات بھی واپس، زیب و زینت بھی واپس، ساری عیشیں واپس، اور یہ کہتی ہے رب اے میرے پروردگار، ابن لی بیتن عندک فی الجنہ، رب ابن لی، اے میرے پروردگار میں فرعون کا محل بھی چھوڑ چکی ہوں، اپنی ظاہری عزت و جلال سب کچھ چھوڑ کے تیری توحید کو قبول کیا ہے، اب تو مہربانی کر، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، بیتن فی الجنہ، اے میرے پروردگار بنا دے تو میرے لیے، عندک، سارے پڑھو، عندک عند ربہم یرزقون، عندک عند ربہم یرزقون، یہ ہے عندہ، کیا ہے بیتن فی الجنہ، گھر بنا دے جنت میں، اس لیے میرا بھائی دھوکے میں نہ رہے، شہید کی حیات بھی برحق، انبیاء کی حیات بھی برحق، لیکن اس حیات کا یہ مطلب نہیں کہ موت کے بعد یہ جسم زندہ ہو اور روح اس جسم میں ہو، نہیں، جسم نبی کا قبر میں معطر اطیب مطیب تر و تازہ ہے، اور روح رفیق اعلیٰ میں، روح رفیق اعلیٰ میں چلی گئی، جنت میں چلی گئی، یہی عقیدہ سب صحابہ کا۔ اب سنو، فرمایا اللہ کے محبوب کی روح مبارک نکلی، توجہ ہے نا؟ اچھا کہ آپ بھی سوچیں گے یہ کیسا محکمہ ہے جو کہتے ہیں روح نکلی نہیں، اب یہ بیچارے پھنسے کیا ہے، آب حیات ہے کتاب ہے، آب حیات، اس میں ایک عالم سے لغزش ہوئی، اس نے لکھ دیا کہ روح نہیں نکلی، حالانکہ وہی عالم عقائد اسلام پہ دستخط کیے، تقریر کی، اور اس میں ہے کہ انبیاء کی ارواح جنت میں ہیں، اور قیامت کے بعد ان اجسام کے متعلق کیا جاوے گا۔ تو میرا بھائی وہی عالم ہے، اگر وہاں اس سے لغزش ہو گئی جو تو نے سمجھا، میں تو سمجھتا ہوں تجھ سے لغزش ہوئی، اس نے الزامی جواب دیا ہے رافضیوں کو، شیعوں کو جواب دیا۔ شیعہ جو کہہ رہے تھے کہ حضرت نبی پاک کی وراثت کیوں نہیں تقسیم ہوئی، تو انہوں نے ایک مناظرانہ جواب دیا، انہوں نے کہا کہ شیعوں تم تو یہودیوں کی طرح حیات دنیا بھی مانتے ہو، اور جو زندہ اس کی میراث کیسے تقسیم ہو؟ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی ہے، کچھ اعتراض، کچھ سوال جواب الزامی بھی ہوتی ہے نا۔ جی حضرت ابراہیم جو کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ
سورج کو دیکھا، قوم سب نے کہا ذا ربی، یہ میرا رب ہے. کیا کہہ رہے تھے؟ میرا رب ہے. یہ ان کو پھنسا رہے تھے. مناظرے کے کچھ جواب ہوتے ہیں پھنسانے کے لیے، یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم نے یہی سمجھا تھا کہ یہ سورج میرا رب ہے. نہیں، بلکہ کہ اچھا یہ رب ہے، ٹھیک ہے دیکھ دیا. وہ سورج غروب ہو گیا. اچھا رب وہی ہوتا ہے جو ڈر جائے، غروب ہو جائے. چاند کو دیکھا ہاں ربی، تو اب کیا اٹھ کھڑے للو اور کہ دیکھے نہیں ابراہیم چاند کو رب کہہ رہا تھا، سورج کو رب. اب بھائی یہ مناظرانہ جواب ہے، الزامی جواب ہے. اور الزامی جواب انہوں نے بھی دیا کہ تم ایک طرف تو کہتے ہو نبی قبر میں زندہ ہے، موت آئی نہیں، اور ادھر تم وراثت کے مسئلے چھیڑتے ہو، تو زندہ کی وراثت نہیں. تو آپ حیات والا بزرگ یہ الزاماً لکھ رہا ہے، اور اگر اس نے لکھا بھی ہے تو وہ بزرگ ہے، وہ نہ اللہ ہے نہ رسول ہے. کسی بزرگ کا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا. باقی اس بزرگ کو ہم اس لیے کافر نہیں کہتے کہ اس نے دوسرے مقام پہ لکھ دیا، تصدیق کی کہ انبیاء کی ارواح جنت میں ہیں، قیامت کے بعد ان کو ابدان کے ساتھ متعلق کیا جائے گا. اور جو شخص کہتا ہے کہ پیغمبر کی روح نکلی نہیں، یہ عقیدہ بیان کرتا ہے، وہ قطعاً بے ایمان اور کافر ہے. اس کے کافر ہونے میں کوئی تردد نہیں، چاہے جو مرضی کہتا. یہ بھی مصیبت بن گئی. ایک بزرگ بھول گیا، لغزش ہو گئی، اب اس لغزش کو دین بنا کے بیٹھ گئے. حالانکہ قانون یہ ہے کہ بزرگ کی عبارت سمجھ نہیں آتی اسے کتاب و سنت کے مطابق سمجھو، نہیں آتی اس کا معاملہ خدا پہ چھوڑو. تم یہاں پر دلال لگے ہوئے ہو. ہاں اگر کوئی ہے ہی مشرک، ساری زندگی کفر و شرک پہ گزری ہے، تو پھر اس کی تعویل کی بھی کوئی ضرورت نہیں. اور اگر کوئی مباحث ہے، اس کی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو گئی، تو اس کی توجیہ ہو سکتی ہے، کرو، نہیں تو اس کا معاملہ رب کے حوالے. تم تو مکلف ہو، قرآن پہ ایمان رکھو، پیغمبر کے فرمان پہ ایمان رکھو. آج ہر فرقہ جی میرا بزرگ جو کرتا تھا، میرا بزرگ، یہ بزرگ ہی چلیں گے تو پھر کتاب و سنت کا کیا مقام ہوگا؟ پھر دین محمدی کی حفاظت کہاں سے ہوگی؟ اور سارا جھگڑا جائیے. خیر آؤ، وقت بڑا کم ہے. فرماتے ہیں روح نکلی نہ نکلی؟ جی بولے ذرا اونچے بولو. حضرت عائشہ فرماتی ہے روح مبارک نکلی. اچھا روح نکلی، پھر کیا ہوا؟ سقطت یدہ، آپ کا جو ہاتھ تھا اوپر، سقطت، اور دوسری اسی حدیث میں ہے مالت یدہ، آپ کا ہاتھ مبارک یوں ڈھیلا ہو کے گر گیا. اللہ کہے کہ میں سمجھ مسئلہ تو حل ہو گیا. امام الانبیاء کی روح مبارک نکلی. کچھ عقل ہو، ضد نہ ہو، تعصب نہ ہو، تو کھڑا ہوا ہاتھ بھی کھڑا نہیں رہ سکا. مالت یدہ، لڑک کے گر گیا، لڑک کے گر گیا. پتہ کیا چلا؟ امام الانبیاء پہ بھی موت آ جائے تو ہاتھ کھڑا رکھنے کی بھی طاقت، کھڑا ہوا ہاتھ بھی رہ سکتا. اور مولوی کہتا ہے جی قبر میں نمازیں پڑھتے ہیں قیام و قعود کے ساتھ. یہ بخاری ہے، بخاری نہیں ہونا چاہیے. مالت یدہ، سقطت یدہ. اور یہی مسئلہ اللہ نے حضرت سلیمان کا بیان کیا. پیغمبر محمد مصطفیٰ بھی موت کے بعد اپنے کھڑے ہوئے ہاتھ کو کھڑا بھی رکھ سکتے. اوپر ہوگی آپ کی آواز ہلکی ہوگی. اچھا چلو ہو گیا. ہاتھ بھی اوپر کھڑا رکھ سکتے. وآخر دعوانا